روئے زمین کے کسی حصے کو اگر جہنم کہا جا سکتا ہے تو وہ جگہ ہے ملک شام میں سدنایا۔ سدنایا ایک جیل کا نام ہے اور یہ جیل جہنم سے کم نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ساری جیلیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ڈراؤنی ہیں، خوفناک ہے، جن کا نام سن کر ہی قیدی کانپ اٹھتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس جیل میں جانے سے ڈرتا ہے۔ کچھ جیلیں بہت مہنگی بھی ہے اور خوفناک اور ڈراؤنی جیلوں میں بہت زیادہ نام آتا ہے گوانتانامو بے جیل کا، جو امریکہ میں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک جیل اس وقت دنیا میں موجود ہے اور وہ جیل ملک شام میں ہے، جس کو سدنایا جیل کہا جاتا ہے۔ جب ملک شام میں اس وقت عظیم انقلاب کو فتح ملی ہے، بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا ہے، کہ اس جیل سے نکلنے والے قیدیوں نے جو رودات سنائی ہے، جو داستان سنائی ہے، اس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، آپ لرز اٹھیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور کیا آج کے دور میں بھی کسی کو اس طرح کی سزا دی جا سکتی ہے، کسی کو اس طرح جیل میں رکھا جا سکتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی کبھی نہ دیکھ سکے، وہ آسمان کے تاروں کو کبھی نہ دیکھ سکے، اس کو کبھی آسمان دیکھنا میسر نہ ہو، وہ رات کی تاریکی دیکھنا بھی بھول جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کس دنیا میں ہے اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب اس کو آزادی ملی تو ایسا لگے کہ وہ دنیا میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اس کی آج ولادت اور پیدائش ہوئی ہے۔ یہ تجزیہ ہے، یہ تبصرہ اور کمنٹس اس جیل سے نکلنے والوں کا، اور جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس جیل میں رہنے والوں کو حکومت کی طرف سے سزا دی جاتی تھی۔ یہ جیل جس کو سدنایا جیل کہا جاتا ہے، یہ دمشق سے 30 کلومیٹر کے دور نارتھ میں ایک پہاڑی علاقہ میں ہے، اور اس جیل کو بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے 1987 میں بنایا تھا۔ 1.5 کلومیٹر کے رقبہ پر مشتمل یہ جیل ہے، اور اس جیل میں بہت سارے سیل بنے ہوئے ہیں۔ جو کوئی بھی ایک مرتبہ اس جیل میں چلا جاتا تھا، دوبارہ اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں رکھی جاتی تھی۔ اس جیل میں موجود لوگوں کو ہفتہ میں 2 دن پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا تھا۔ عموماً دنیا کا قانون یہی ہے کہ اگر کوئی کسی جیل میں جاتا ہے، کسی کو سزا ہوتی ہے، تو عدالت میں اس کو اپیل دائر کرنے کا حق ہوتا ہے، اس کی سزا پر بحث ہوتی ہے، جیل سے باہر نکلنے کا اس کے پاس آپشن ہوتا ہے۔ لیکن سدنایا جیل کا قانون یہ تھا کہ اس جیل میں جانے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سدنایا جیل شام کی ڈیفنس منسٹری کے تحت تھا، اور وہاں کی جو وزارت انصاف ہے، اس منسٹری کو، اس وزارات کو اس جیل میں موجود لوگوں کے لیے مقدمہ لڑنے کا یا ان کو انصاف دلانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وزارت انصاف کو یہ رائٹ بھی نہیں تھا کہ اس جیل میں موجود کسی قیدی کو باہر نکال سکے، اس کی سزا معاف کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل تنظیموں نے، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن نے اس جیل کو مذبح خانہ، انسانوں کا قتل خانہ بتایا تھا، اور لگاتار یہاں انسانوں کو مارا جاتا تھا۔ 2011 سے 2022 کے درمیان اس جیل میں موجود قیدیوں میں سے 30,000 سے 40,000 تک کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اس جیل سے نکلنے والوں نے بتایا کہ یہاں ہفتہ میں 2 دن پھانسی کی سزا دی جاتی تھی، قیدیوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا تھا ہفتہ میں 2 دن، اور دونوں دن کم سے کم 50-60 قیدیوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا تھا۔ جیل میں جب قیدی آتے ہیں تو قیدیوں پر خرچ ہوتا ہے، حکومت کا جو بجٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ قیدی زیادہ نہ ہو یا ان کو باہر نکال دیا جائے، لیکن یہ حکومت یہاں قیدیوں کو زندہ آزاد کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اور خرچ سے بچنے کے لیے، بجٹ کو کم کرنے کے لیے یہاں کی حکومت قیدیوں کو مارنے کا کام کرتی تھی، قتل کرنے کا کام کرتی تھی، پھانسی کے پھندے پر ان کو لٹکایا جاتا تھا، اور مرنے کے بعد ان سب کی اجتماعی قبریں بنائی جاتی تھی اور ان سب کو ان قبروں میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ ابھی جب شام میں انقلاب آیا اور یہاں کے قیدی باہر نکلے تو نکلنے والوں نے بتایا کہ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ مجھے دوبارہ زندگی مل سکتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آج میری ولادت ہوئی ہو، کیونکہ میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جب اس قید کے دروازے ٹوٹے اور لوگوں نے باہر نکلنا شروع کیا تو سب نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، تو جب وہاں پر STS کے لڑاکے موجود تھے، ان سب نے کہا کہ اب تم آزاد ہو، اسد حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، بس جشن مناؤ اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرو۔ اسی طرح ایک عورت نے بتایا کہ، اور اس عورت نے دراصل مجاہدین سے اپیل کی کہ اس جیل کا جو جیلر ہے، اس کا جو حاکم ہے، اس کو تم لوگ کبھی معاف مت کرنا، نہ اس کو یہاں سے بھاگنے دینا، کیونکہ اس شخص نے اس کے بیٹے کو
اس کے سامنے مس کر دیا، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اتنی اذیت سے دوچار کیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پلیز تم لوگ اس جیلر کو معاف مت کرنا بلکہ اس کو بھی بدترین سزا سے دوچار کرنا۔ اسی طرح ایک بچے کی تصویر وائرل ہو رہی ہے، جو لڑکا صرف 3 سال کا ہے اور دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی جیل ہو جہاں 10 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ وہاں موجود ہو، لیکن صرف 3 سال کا بچہ، اور وہ جیل میں موجود تھا۔ جب لڑاکے وہاں جاتے ہیں اور بچہ نکلتا ہے تو پوچھا جاتا ہے بچہ کون ہے، پھر ایک عورت آتی ہے اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بچہ تھا اسی عورت کا بیٹا تھا۔ تو اس طرح کی کئی ساری کہانیاں سامنے آئی ہیں اور ابھی تک تمام قیدی اس جیل سے باہر نہیں نکل سکے ہیں۔ اس جیل میں کال کوٹریاں موجود ہے اور ایسے ایسے تہخانے موجود ہیں جس کو کھولنا مشکل ہے۔ عموماً جیل کے دروازے پر تالا لگایا جاتا ہے، اپنی فلموں میں دیکھا ہوگا، ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ جیل پر ایک تالا لگا رہتا ہے اور اس کوئی چابی لے کر کے اس تالے کو کھولتا ہے، پھر قیدی کو باہر نکالا جاتا ہے۔ لیکن اس جیل میں جو سیل بنے ہوئے ہیں، یہاں جو کال کوٹریاں بنی ہوئی ہے، تو وہ اس چابی اور تالے سے لوک نہیں ہے بلکہ اس کے لیے باضابطہ کوڈ متعین کیا گیا تھا اور اس کوڈز کے ذریعے ان جیلوں کو کھولا جاتا تھا۔ اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے کہ جو جیلر اور افسران تھے یہ سب یہاں سے بھاگ نکلے ہیں اور کال کوٹریوں میں جو قیدی موجود ہیں ان کے لیے کوڈ معلوم نہیں ہے کہ کیسے وہاں سے نکالا جائے۔ تو ان سب کو وہاں سے نکالنے کے لیے باضابطہ کھدائی سے کام لیا جا رہا ہے، دیواروں کو توڑا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ الجزیرہ اور دوسرے چینل نے کچھ ویڈیوز بھی جاری کی ہے جن ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں بھی آپ کو اسکرین پر یہ ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ میرے پیچھے اسکرین پر الجزیرہ کی ویڈیو ہے جس میں آگے آپ دیکھیں گے کہ قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے ان کے رشتہ داروں نے، ان کے اہل خانہ نے دیواروں کو توڑنا شروع کر دیا ہے، یا جو ریسکیو ٹیم ہے وہ دیواروں کو توڑنے کا کام کر رہی ہے، یا تھوڑی تھوڑی سی جگہ خالی ہے کہ جس طرح کوئی سرنگ بنی ہوئی ہو، ان سرنگوں میں انسانوں کو رکھا گیا۔ اور اس سے بدترین جیل دنیا کی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ جو واقعات لوگوں نے سنا ہے اس سے روح کانپ جا رہا ہے۔ بچیاں اس طرح کے واقعات کو سنا رہی ہے، نوجوان اس طرح کے واقعات کو سنا رہے ہیں، اور وہاں سے نکلنے والے لوگ صاف لفظوں میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اسد حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور نئے لوگ اب اقتدار میں آ چکے ہیں، کیونکہ بشار الاسد کی حکومت نے اتنا ان پر ظلم کیا، اتنا اتیاچار کیا جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں سے نکلنے والے لوگ اب بتا رہے ہیں، یہ رشتہ دار ہے، ان کی فیملیز کے لوگ ہیں جو جشن منا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ ان کے رشتہ دار ہیں یا اہل خانہ ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو جیل میں گئے تھے انہوں نے ابھی تک سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی، انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے چاند کا دیدار تک نہیں کیا تھا، اور اب جیل سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور ابھی تک ریسکیو کا کام جاری ہے، آپریشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی وہاں نئی حکومت بنی ہے، عبوری حکومت، اس عبوری حکومت نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو ٹیم وہاں سے قیدیوں کو نکالنے کا کام کر رہی ہے اور پوری کوشش جاری ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس جیل میں موجود تھے، اور اس کی جو سب سے شرمناک بات ہے کہ اس جیل میں جانے والے زندہ نہیں بچ پا رہے تھے۔ صرف ایک شخص ایسا تھا جو نقشہ کے ذریعے اس جیل کے تہخانوں تک وہاں کی آرمی کی رہنمائی کر رہا تھا، یا آپریشنل ٹیم کو وہ گائیڈ کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس جیل کا ایک افسر رہ چکا تھا اور اس سے واقف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد الجولانی نے اور ان کی پوری ٹیم نے جیل کے تمام افسران کے لیے پہلے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا اور کہا اس جیل کے جو افسران ہیں ان کو عام معافی دی جاتی ہے، وہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ان کو کسی طرح کی سزا نہ دی جائے گی، اور ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ قیدیوں کو باہر نکالنے میں ہماری مدد کرے۔ جو کوڈز ہے اس کوڈز کے ذریعے وہ جیل کے دروازے کو کھولنے میں سپورٹ کرے اور ان پر کسی طرح کا اتیاچار نہیں کیا جائے گا۔ اس میں سے 1-2 افسر جو جیل کے پورے نقشے سے واقف تھا، میپ سے واقف تھا، وہ اس کے ذریعے رہنمائی کرتا گیا اور لوگ باہر نکلتے گئے۔ لیکن ابھی تک کچھ دروازے ایسے ہیں، کل سیلز ایسے بچے ہوئے ہیں جس کا کوڈ نہیں ملا اور اس کے دروازوں کو کھولنا مشکل ہو رہا ہے۔ 1.5 کلومیٹر کے ایریا میں یہ جیل بنی ہوئی ہے اور دنیا کی بڑی خوفناک اور تاریخ جیلوں میں سے ایک یہ جیل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بشار الاسد نے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ہر طرح کے حربوں کو اپنایا اور اس جیل تک کا بھی استعمال کیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اس سدنایا جیل کے بارے میں کیا جانتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔
ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।